اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بنی اسرائیل کی خرابیاں واضح کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کی طرف انہیں دعوت دی گئی گزشتہ آیات میں۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور اس دور کے یہودیوں کی جو حالت ہوئی اسے قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کی جو اس کائنات پر حکمرانی ہے اس حکمرانی کا مظہر اور اس کی اتھارٹی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت اور تقاضوں کے مطابق نئے احکامات جاری کر سکے۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے یہودی اپنی عبادات اور نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے بجائے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، قبلہ بیت المقدس کو بنایا، کیونکہ وہاں کی تمام عوام، وہاں کے تمام لوگوں کے ہاں عبادات کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیت المقدس ہی رہا تھا۔ تو عام عوام سے محض قبلے کے مسئلے پر تضاد پیدا کرنے کے بجائے ان کا رخ اسی طرف جس کو وہ مذہب سمجھتے تھے یا جس کو وہ دین سمجھتے تھے ابراہیم کا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اپنایا اور اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنائے رکھا۔ اب چونکہ نیا دین آ چکا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں دین منتقل ہو چکا ہے،
ان 16-17 مہینوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست اور حکومت مضبوط کر لی، طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ میثاق مدینہ کی صورت میں ایک ریاست اور حکمرانی کا نظام قائم ہو گیا، تمام لوگوں کے ساتھ معاہدات ہو چکے۔ اب اس حکومت نے اصل جو ابراہیمی دین کی اصل شکل ہے اس کو قائم کیا ہے۔ پیچھے بتلایا جا چکا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کی تھی، اور اس کے جو مقاصد و اہداف تھے وہ یہ کہ اس خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھا جائے، امن و امان کے قیام کا یہ مرکز ہے، انسانیت کی اجتماع گاہ ہے، اور تمام لوگوں کے لیے رزق کی فراوانی اور فراہمی کا مرکز ہے۔ گویا کہ انسانیت کی خدمت، امن، عدل اور معاشی خوشحالی کا نیا نظام، اس کی مرکزیت بیت اللہ الحرام کی طرف ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا قدیم ترین گھر ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اسے ہی تعمیر کیا تھا، تو اب مدینے کی ریاست اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا کہ اب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ عبادات کا قبلہ و کعبہ اور تمام امور کی انجام دہی میں اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ الحرام مرکز ہوگا۔ اس کے جو مقاصد و اہداف ہیں، امن کے، انسانیت کی اجتماعیت قائم کرنے کے، اسی کی اساس پر یہ ریاست قائم ہوئی ہے، اور اسی کی اساس پر اب ضروری ہے کہ قبلے کا رخ بھی ادھر کیا جائے تاکہ سوچ میں یکسوئی ہو۔ قبلہ بیت المقدس کو بنایا جائے، اگرچہ وہ بھی ایک ابراہیمی مرکز ہے، لیکن وہاں مرور زمانہ سے جو یہودیت اور عیسائیت نے اپنے خود ساختہ تصورات وابستہ کر دیے تھے وہ باقی ہیں، اور ادھر بیت اللہ الحرام میں بھی اگرچہ 200-250-300 سال سے عمرو ابن لحی کے زمانے سے یہاں بھی ان عربوں نے، قریشیوں نے بہت سی غلط باتیں، کفر و شرک اور ظلم کی قائم کر دی تھی۔ اب غزوہ بدر کے موقع پر وہ پورا کا پورا نظام تلپٹ ہونے والا ہے، ان کی ریاستی طاقت توڑ دی گئی ہے، تو اب ضروری ہے کہ بیت اللہ الحرام جس کو ظلم کی طاقت اور قوت سے اول مرحلے میں توڑ دیا گیا ہے، یہودیت سے تو ابھی پاک نہیں کرایا گیا بیت المقدس، بیت اللہ الحرام ایک درجے میں پاک ہو چکا ہے، ان 360 بتوں کو نکالنے کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، کیونکہ جب انسانوں کی طاقت اور قوت اور سیاست اور معیشت ٹوٹ جائے تو ان کا قائم کردہ نظام زمین بوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی قبلہ، یہ اس کا حکم آتا ہے۔ مسجد بنی سلمہ، بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے، اس کی مسجد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت وہاں نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے دورانیے میں یہی ہے کہ مرکز بیت اللہ الحرام ہونا چاہیے۔ ابھی 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی تھی کہ نماز کے اندر ہی فرشتے نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیا جائے۔ مسجد بنی سلمہ جسے آج مسجد قبلتین کہتے ہیں، حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ 2 قبلے، 2 رکعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور جیسے ہی فرشتے نے آ کر حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رخ بدل لیا، بالکل متضاد رخ تھا، شمال کی طرف بیت المقدس اور جنوب کی طرف بیت اللہ الحرام۔ تو تمام نمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخ بدل کر دوسری طرف آتے ہیں، تو تمام نمازیوں نے بھی اسی طرح رخ بدل لیا، صفیں بدل گئی، اور آخری 2 رکعتیں بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، ایک روایت کے مطابق۔ تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین، دنیا کی واحد مسجد ہے کہ ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہے، اتھارٹی ہے، وہ جس وقت جو چاہے حکم دے، بندے کا کام اس کے حکم کی فرما برداری ہے۔ پیچھے کہا گیا تھا کہ نحن لہ عابدون، کہ ہم تو اس کے بندے ہیں، حکومت ادھر کا حکم دے تو افسر ادھر کا کام کرے گا، ادھر کا حکم دے ادھر کا کام کرے گا۔ اس نے کہا چلے جاؤ، چلے گئے، واپس آ جاؤ، واپس آ گئے۔ پہلے کہا رخ ادھر کرو بیت المقدس کی طرف، اب کہا ادھر کرو، ہم بدل گئے۔ جس وقت حکم آئے اسی وقت ڈسپلن کے تحت بدل جانا، فوجی ڈسپلن، ریاستی نظم و نسق اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ جس وقت جس کو جو حکم دیا جائے اسی وقت اسی لمحے اس حکم کے مطابق کام کرے، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا تقاضا اس میں مت داخل کرے، اس کے بغیر تنظیم قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جس اصل ہدف کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ریاست قائم کی، تو اب ریاست کا قبلہ و کعبہ درست کرنا ہے، ریاست کے اہداف متعین کیے جا رہے ہیں کہ یہ ریاست طہارت، امن، انسانی اجتماعیت، معاشی خوشحالی، عدل و انصاف کے لیے اب خانہ کعبہ کو، ابراہیمی اصل دین کو بنیاد بنائے گی۔ ابراہیمی نظریے پر یہ ملت قائم ہے، تو اب ابراہیمی اصول اور ضوابط کے مطابق ابراہیم کے قائم کردہ اولین مرکز کی طرف رخ کر کے تمام اعمال کیے جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی تمام تر تنظیم کا مرکز مسجد ہے۔ مسجد سے ہی عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاست بھی ہے، ریاست بھی ہے، مالی نظم و نسق بھی ہے، فوجی طاقت اور قوت، عدالت وغیرہ وغیرہ، ان تمام کا مرکز مسجد ہے۔ تو اب مسجد کا رخ اس مرکز کی طرف ہونا چاہیے جو ان بنیادی اساسی اصولوں پر جو ابراہیمی تحریک کے متعین شدہ ہیں اس کے مطابق امور سر انجام دیے جائیں۔ اس لیے قبلہ تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی یہ قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے تو شور مچانا ہی تھا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ پہلے 17 مہینے یہ ادھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب انہوں نے قبلہ ہی بدل لیا۔ تو جس دین میں روز قبلے بدلتے ہوں وہ کوئی دین، کوئی مستحکم دین ہے؟ اعتراض شروع کر دیا کہ کیا اللہ میاں کو نعوذ باللہ پہلے نہیں پتہ تھا، یا ان کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ ہمارا اصل قبلہ کیا ہے؟ پہلے آ کر ادھر رخ کیا اور اب ادھر رخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب یہ پروپیگنڈا کیا تو مسلمانوں میں سے بھی جو کمزور دل اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈے کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں بے وقوفوں کا تذکرہ کیا ہے، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، السفہاء۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیمی ملت سے وہی لوگ روگردانی کریں گے جنہوں نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ جو بے وقوف اور احمق ہیں ان کو ابراہیمی تحریک کے اصول یا حکمرانی اور ریاست کے یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہی اعراض کریں گے۔ تو ان کی ایک بے وقوفی قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے۔ لوگوں میں سے بے وقوف لوگ اب یہ کہیں گے
کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر کہ وہ پہلے تھے، جس قبلے پر پہلے تھے تو کیوں اس سے منحرف ہو گئے؟ منافقین اور بے وقوف قسم کے مسلمان ان میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے۔ پھر کہتے کہ جی وہ جو پہلے نماز پڑھی تھی اس قبلے کی طرف وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر اس عرصے میں بہت سارے لوگ فوت ہوئے، بالخصوص بدر کے اندر، غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے تھے، تو وہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور اب یہ دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یا پہلوں کی نہیں ہوئی یا بعد والوں کی نہیں ہو رہی، تو عقلی اس طرح کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اللہ پاک نے فرمایا للہ المشرق والمغرب، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، اس کی حکمرانی ہے، جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پیچھے یہی آیت آئی تھی للہ المشرق والمغرب، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کر لو ادھر اللہ ہے۔ قبلہ کوئی بنیادی اساسی امور میں سے نہیں ہے، اصل مسئلہ تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر اللہ کی حکمرانی کو ماننا ہے رخ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی اصول ابراہیمی میں بنیادی اصول نہیں ہے، یہ ایک بڑے اصول کا ذیلی اور ضمنی قانون ہے، اور بڑا اصول یہ ہے کہ وہ طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طہارت ہے، امن ہے، عدل ہے، معاشی خوشحالی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، توحید الہ واحدا، یہ بنیادی اساسی اصول ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے جو ضمنی قانون بنایا گیا تھا وہ یہ کہ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے قبلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈسپلن قبلے کے بغیر نہیں ہوتا، تو قبلہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے تمام فقہا کے ہاں اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ یا مسجد الحرام میں موجود ہے، جہاں سے خانہ کعبہ انسان کو نظر آتا ہے، وہاں تو بالکل عین قبلہ ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ میں بھی دور ہیں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، تو ان کے لیے جہت قبلہ کافی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے رخ پر ایک اگر خط کھینچا جائے، ایک خط کھینچا جائے، لکیر کھینچی جائے، تو اس لکیر کی طرف جہاں بھی کم از کم 20-25 ڈگری بھی اگر انحراف ہو جائے اصل خانہ کعبہ سے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ جہت قبلہ ضروری ہے۔ اس لیے یہاں بھی کہا فولی وجہک، اپنے چہرے کو ادھر جہت کی طرف ہو، تو جہت ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ دور دراز کے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بالکل خانہ کعبہ تمہاری ناک کی سیدھ میں ہوگا تو تمہاری نماز ہوگی، کیونکہ جب نظر ہی نہیں آ رہا تو ہوگا کیسے؟ تو آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو قبلہ بنیادی بات نہیں ہے، اور پھر اس پتھر کی نعوذ باللہ عمارت کی تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، عبادت تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں، اس کو تو ہم نے قبلہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ اس وقت ہدایت کا سیدھا راستہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اگرچہ بیت المقدس کے متولی بھی مسخ شدہ یہودیت اور عیسائیت کے حامل تھے، اور مکے کے قریشی بھی مسخ شدہ ابراہیمی اور اسماعیلی تحریک کے نمائندے تھے۔ اب ان دونوں میں سے اللہ نے
قریشیوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنا نظم و نسق درست کریں اور اصل ابراہیمی تحریک پر آئیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اولو العزم قریشیوں کو، ابو بکر کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو، ان بڑے بڑے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر کے اس بیت اللہ الحرام کو کفر و ظلم سے اور شرک اور بد امنی سے، معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی، ان کو سیدھا راستہ بتلا دیا۔ یہودیوں پر تو 4000 انبیاء بھیج کر بڑے انعامات کیے، آج وہ اس حد تک مسخ ہو چکے کہ وہ صراط مستقیم کی ہدایت ان کو حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اب اللہ نے دوسری قوم کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ قرآن نے واضح طور پر کہا تھا، اور باقی تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر روگردانی کرو گے، تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آئے گا۔ تو اب قریشیوں کو ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی۔ تو یہ قبلے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نہ صرف ہم نے ہدایت دی، قبلہ بدلا، اور قبلہ بدلنے کی وجہ یہ ہے، اور ہدایت کا سیدھا معاملہ بھی اس لیے ہے کہ جعلناکم امۃ وسطاً، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ پوری کائنات کا اگر مطالعہ کیا جائے، خاص طور پر کرۂ زمین کا، تو یہ مکۃ المکرمہ اس کا بالکل وسط ہے، اس کا درمیان ہے۔ تو امتاً وسطاً، یہ ایسی امت بنائی جو وسط ہے۔ عربی میں ایک لفظ وسط سین کے زبر کے ساتھ ہے، اور ایک وسط، وسط کہتے ہیں کسی بھی دو جہتوں کے بالکل سینٹرل پلیس کو۔ 100 ڈگری اگر ہے ایک سے 100 تک، تو جو 50 ڈگری پہ جو چیز ہے، ادھر سے بھی 50 ادھر سے بھی 50، وہ تو کہلائے گا وسط۔ اور جو درمیان میں ہے 50 سے 1 تک، اور ادھر سے 50 سے ایک طرف، یہ کہلاتا ہے وسط۔ یہ وسط تو ہے 2 ڈگری، 5 ڈگری، 15، 20، 70، 60، 70، 80، 90، یہ وسط ہے، یعنی 1 اور 100 کے درمیان ہے۔ لیکن اس کا بالکل جو سینٹرل پلیس ہے اس کو کہتے ہیں وسط۔ تو ایک لفظ وسط ہے جو بالکل درمیان، اور ایک وسط ہے جو درمیان میں تو ہے لیکن اصل مرکز سے کیا ہے؟ منحرف ہے۔ تو ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا جو بالکل معتدل ہے، بالکل 50 اور 51 ڈگری پر جو چیز ہے وہ دونوں کے بالکل درمیان میں ہے، نہ ادھر انحراف ہے اور نہ ادھر انحراف ہے۔ تو ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، ایسی امت جو تمام انسانیت پر بھی حجت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، شہداء علی الناس، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہاری گواہی دے، تمہارا نگران ہو، تم انسانیت کے نگران ہو، گواہ ہو، اور رسول تمہارا نگران ہے، تمہارا گواہ ہے۔ گواہ جسے بنانا ہوتا ہے اسے اس واقعے کا عینی شاہد ہونے کے لیے ساتھ ساتھ رہنا ہے، وہ اس تمام امور کا پورا مطالعہ کرتا ہے، معلومات رکھتا ہے، تبھی گواہی دے سکتا ہے۔ اگر اس واقعے کے وقت وہ موجود نہ ہو، نگرانی نہ ہو اس کی، تو وہ گواہی کیا دے گا؟ اس لیے نگران سیکورٹی کیمروں کی گواہی ہوتی ہے، وہاں پر جو نگرانی پر لوگ مقرر ہیں ان کی گواہی اہمیت رکھتی ہے کہ کیا وقوع ہوا تھا۔ تو تمہیں ہم نے تمام انسانوں پر نگران بنایا ہے،
اور رسول کو تم پر نگران بنایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور امت محمدیہ کو لازمی قرار دیا ہے کہ وہ کل انسانیت کی نگرانی کا کام کرے۔ حضور کی دونوں بعثتوں کا تذکرہ ہے کہ حضور قریش کی طرف مبعوث ہوئے پہلے مرحلے میں، اور پھر قریش اور یہ جماعت مسلمان امتم مسلمۃ لک، یہ باقی پورے انسانیت کے لیے بین الاقوامی انقلاب کے قائم کرنے کے لیے حضور کی نگرانی میں حضور کی بعثت کی اساس پر ذیلی بعثت رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا انما بعثتم میسرین، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو صحابہ اور اس جماعت کی بھی بعثت ہوئی ہے، یہ بھی انسانیت کے لیے نگران ہے۔ اور نہ صرف صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے اور اپنے بعد کے تمام انسانوں پر نگران ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں اور گواہی دیں گے۔ بلکہ ایک حدیث سے یہ بات واضح ہوئی، بلکہ کئی احادیث ہیں، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دوسری امتوں کے خلاف گواہی دو گے۔ حشر کے میدان میں گزشتہ انبیاء کے منکرین اور کافرین وہ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمیں کسی نے سچی بات کی دعوت نہیں دی۔ رسول کہیں گے گزشتہ امتوں کے کہ ہم نے ان کو تیرا پیغام پہنچایا تھا، لیکن وہ سب کے سب کافر کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے تو کوئی نہیں پہنچایا۔ تو اللہ میاں ان انبیاء سے کہے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے، کس کی گواہی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی۔ تو تم گواہی دو گے، صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو گے کہ ان انبیاء نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا ہے، ان لوگوں پر یہ پیغام آیا ہے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم کی صورت میں پیغام آیا ہے۔ تو ایک تسلسل کے ساتھ ان کے اندر وہ کتابیں رہی ہیں، یہ ہمارے سامنے تورات کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، تورات پر ایمان کے بظاہر دعوے دار ہیں، اس کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ آیتیں پڑھتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ تورات انہوں نے خود تھوڑی تخلیق کی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ انجیل خود تھوڑی تخلیق کی، خود مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو خود عیسیٰ کی کتاب کو مانتے ہیں، موسیٰ کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ گواہی دیں گے صحابہ وہاں۔ اور جب صحابہ کی گواہی آئے گی تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو لوگ تھے ہی نہیں اس زمانے میں جس زمانے میں ہم تھے، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، تو ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے، ان کی گواہی سچی ہے، میں گواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جو آدم سے بھی پہلے وجود میں آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اور پھر تمام انبیاء سے جو ملاقات اور ان کے تمام معاملات سے آپ کو جو آگہی ہے، اس آگہی کی بنیاد پر حضور فرمائیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ کفر کیا ہے، انبیاء کی تعلیمات آئی تھیں اور انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ امت وسطاً معتدل امت ہے، اس کا پروگرام جامع ہے، یہ فرقہ واریت اور گروہیت کے دائرے کی نہیں ہے، یہ تنگ نظری میں مبتلا ہونے والی جماعت نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک اور سچی گواہی دینے والی ہے، سچائی کے ساتھ پیغام دینے والی ہے، سچائی کے ساتھ تمام انسانوں کی نگران ہے، علی الناس، تمام لوگوں کے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی نگہبان ہے، چوکیدار ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چوکیدار وہ مقرر کیا جاتا ہے جو تمام انسانوں کو تحفظ فراہم کرے۔ رات کو ہم چوکیدار پر
اعتماد کر کے اس کو گلی محلے کا حفاظت کا نظام اس کے سپرد کر دیتے ہیں، خود آرام کی نیند سوتے ہیں۔ اب چوکیدار ہر گھر کے ہر بچے، خواہ وہ کوئی اس محلے میں بستی میں رہنے والا کسی عقیدے کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی برادری کا ہو، انسانی بنیادوں پر وہ چوروں اور ڈاکوؤں اور انسان دشمن سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کرے، اور جو اس محلے کے تمام لوگ ہیں، اس شہر کے لوگ ہیں، ان کی حفاظت کرے۔ وہ جاگتا ہے، قوم سوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان انسانیت کا نگہبان ہے، اسے جاگنا ہے۔ انسانیت سوئی ہوئی بھی ہو تو اسے جاگنا ہے، اسے انسانیت کا تحفظ کرنا ہے۔ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، انسان ہے، وہ انسانوں کا نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اگر چوکیدار خود چوروں کے ساتھ مل جائے، سامراجیوں کے ساتھ مل جائے، ظالموں کے ساتھ مل جائے، اور ان کے ساتھ مل کر کسی کے گھر میں نقب لگوائے، اس لیے کہ یہ فلانے فرقے کا ہے، اس لیے کہ یہ فلانی برادری کا ہے جو میری برادری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فلاں آدمی ہے، کسی خاص تنگی کے ماحول میں سیکورٹی فورسز تنگ نظر بن جائیں، وہ انسانیت کے تحفظ کے بجائے چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں اور لٹیروں کی اعلی کار بن جائیں، تو اس کو کون چوکیدار رکھتا ہے؟ انسانیت کے نگہبان بننا چاہتے ہو تو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، تبھی تمہیں کوئی چوکیدار بنائے گا۔ اور اگر چوکیدار اتنا بزدل کمزور کہ بندوق بھی چلانی نہ آئے، چوروں کا مقابلہ بھی کرنا نہ آئے، چوروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، جان پر کھیل لے، اپنی موت کو ہتھیلی پر رکھنے کی جرت اس کے اندر نہ ہو، تو ایسے آدمی کو کون چوکیدار رکھتا ہے؟ اس لیے چوکیدار بہادر، دلیر، انسان دوست، جرت مند، حفاظت اور تحفظ کے نقطۂ نظر سے کام کرنے والا ہو۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ انسانوں کا تحفظ یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کو وہ اوصاف اختیار کرنے ہیں امتاً وسطاً کی صورت میں۔ جیسے سیکورٹی فورسز کے تمام آدمی غیر جانبدار ہوتے ہیں، بالکل وسط، میرٹ پر فیصلہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ ادھر ادھر منحرف ہو جائیں تو وہ سیکورٹی کے آدمی تو نہیں، وہ تو ملے جلے ہیں، وہ تو انہی کے ساتھ ان کے اعلی کار ہیں۔ تو بات بنیادی سی یہ ہے کہ یہ امت وسط ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ انسانوں کی نگہبانی اور نگرانی کرے، اور انسانیت کی اجتماع کا مرکز مثابۃ للناس خانہ کعبہ بنایا گیا ہے ابراہیم کے زمانے سے۔ تم ابراہیم کو مانتے ہو، ابراہیم نے اسے انسانیت کی اجتماع گاہ بنایا ہے، تو کیوں نہیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی؟ اس کو اپنا قبلہ و کعبہ تمام امور میں بیت اللہ الحرام کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ باقی رہی یہ بات کہ 16-17 مہینے پہلا پرانا قبلہ رہا اور اب یہ قبلہ ہو گیا، تو اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس کا بھی ایک امتحان ہے۔ قرآن حکیم نے اس امتحان کا ذکر کیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ جس پر پہلے آپ تھے، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، 16-17 مہینے جدھر آپ نے رخ کر کے نماز پڑھائی، ہم نے اس کو اس لیے مقرر کیا تھا، 17 مہینے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ لِنَعْلَمَ، ہم جان لیں کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون آدمی رسول کی اتھارٹی اور اس کے حکم کی اتباع کرتا ہے، اور کون آدمی ہے جو اپنی خواہشات کی بنیاد پر الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، خاص طور پر غیر یہودیوں، قریشیوں اور حجازیوں کے لیے، کہ وہ تو قدیم زمانے سے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے۔ اب یہ جو حضور کے ساتھ مہاجر آئے، یا اسی طریقے سے گرد و پیش کے وہ تمام قبائل جن کے دل میں مکہ کا احترام اور خانہ کعبہ کی عظمت تھی یہودیوں کو چھوڑ کر، تو وہ ان تمام لوگوں کا ایک امتحان تھا کہ اب
مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی قوتیں معلوم کرنا چاہتی ہیں، جنہوں نے جزا و سزا کا پورا نظام لکھنا ہے، یہ فرشتے جو کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تحریر لکھنی ہے کہ کون آدمی رسول کے حکم کی اتباع کرتا ہے۔ خلافت باطنہ جو حضور نے مکہ میں قائم کر لی تھی، اس جماعت میں جو ڈسپلن قائم کیا ہوا تھا، اس کی اساس پر پارٹی کے سربراہ اور یہاں یثرب میں آ کر پارٹی کا سربراہ حکم دیتا ہے کہ اب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ نہیں کرنا بلکہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو بہت بڑا امتحان تھا قریشیوں کے لیے۔ ان کے دل میں جو قدر اور احترام تھا وہ تو بیت اللہ الحرام کا تھا، بیت المقدس سے انہیں اتنی واقفیت نہیں تھی، لیکن حضور نے اور اللہ نے حکم دیا کہ بھائی اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز۔ تو اس مہاجرین کی جماعت کا بڑا امتحان ہے۔ اور پھر جو یہودیوں کے علاوہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی امتحان ہے کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی اتھارٹی کو مانتا ہے، اس حکومت کی کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، اور کون ہے جو ینقلب علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل اس لیے بدل جاتا ہے کہ اس کی خواہش کے خلاف حکم آیا ہے۔ تو پارٹی نظم و نسق میں یہ نہیں ہوتا کہ انفرادی خواہشات کی بنیاد پر کوئی فیصلے کیے جائیں، پارٹی میں تو جو سربراہ نے حکم دیا بلکہ جو اللہ نے حکم دیا، اب تمام لوگوں کی خواہشات کے خلاف بھی ہو تو اسے پہ عمل کرنا ہے۔ حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش بھی یہی ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ آپ آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اپنی رائے دے رہے ہیں، اللہ کو مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز ہونی چاہیے، لیکن عمل درآمد اس حکم پر کر رہے ہیں جو اللہ نے جاری کر دیا۔ یہی تنظیمی ڈسپلن ہے کہ اپنی رائے دی جائے، اپنا مطالبہ کیا جائے، اپنی سوچ بتلائی جائے، لیکن عمل درآمد اس پر کیا جائے جو حکم آ چکا ہے، بس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈسپلن ہم معلوم کرنا چاہتے تھے، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جو ایڑیوں کے بل پلٹ پڑا۔ اب یہاں یہ لنعلم، ہم جان لیں، اس پر مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اللہ میاں کو تو پہلے سے علم ہے تمام چیزوں کا، یہ قبلے کے ذریعے سے جاننے کا کیا مطلب کہ جی ہم امتحان لینا چاہتے تھے نعلم۔ حضرت شیخ الہند نے بھی حاشیے میں بڑا لمبا چوڑا فائدہ اور محققین اور مدققین کی آراء بیان کی ہیں، مشکل ترین گفتگو ہوئی ہے۔ بہرحال وہ تو علمی اور فنی بحثیں ہیں، عام فہم انداز میں اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی اور قدیمی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجت اللہ کو سامنے رکھا جائے تو دنیا میں کوئی کام جو ہوتا ہے، اس کام کے دنیا میں آنے کے مختلف مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ارادہ ازلیہ قدیمہ، اللہ نے ارادہ کیا، اور اللہ کا یہ ارادہ پوری تفصیل شرح و بسط کے ساتھ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی وہ علم بھی اور ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ ارادہ الہیہ عرش الہی پر عالم مثال میں ملائے اعلیٰ کے اندر آتا ہے، اور پھر بتدریج آسمان دنیا، اور پھر بتدریج اس دنیا میں کرۂ ارض میں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب پہلے تمام معاملات تو اللہ کے علم میں ہیں، لیکن دنیا کی تمام قوتیں جو انسانوں کے اعمال کے نتائج اور اعمال کو تحریر میں لاتی ہیں، اور وہ فرشتوں کا ملائے اعلیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے قرآن جہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے
ذات باری تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لنعلم جیسے یہاں استعمال ہوا ہے، یا نرا آگے آ رہا ہے، تو یہ جہاں جمع ہے یہ ملائے اعلیٰ کی تمام تر قوتوں کے اجماع کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ اجماع الملائ الاعلیٰ ہی دراصل وحی الہی ہوتی ہے۔ تو ملائے اعلیٰ کا اجماع یعنی ملائے اعلیٰ کی وہ قوتیں جو اس کرۂ ارض کے تمام تر تکوینی اور تشریعی نظام کی ذمہ دار ہیں، وہ سب جان لیں اللہ کا علم تو قدیم ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کسی کے امتحان لینے کی اور دوسری چیزوں کی، لیکن وہ قوتیں جن کے ذریعے سے کائنات کا حکمرانی کا یہ نظام چل رہا ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون ڈسپلن کو قبول کر رہا ہے اور کون ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے وہ باقی جتنی لمبی چوڑی بحثیں ہیں علم کے حوالے سے تو وہ سب کی سب سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ارادہ ازلیہ قدیمہ وہ تو اللہ کو ہر حال میں کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کے علم میں تھا، یہاں تو اس کا ثبوت ہے، ثبوت علم ہے ان تمام قوتوں کے لیے جو یہاں ان انسانوں پر نگران بنائی گئی ہیں، اور وہ ملائے اعلیٰ کی اور ملائے سافل کی وہ قوتیں ہیں جو اللہ کے حکم کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ قبلے کی جو تبدیلی ہے اور اس کا جو حکم مکے والوں کو مدینہ جا کر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے، یہ ان پر بہت بھاری تھا، کیونکہ ساری عمر جنہوں نے قریشیوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو، حج کیا ہو، وطن سے بے وطن ہوئے ہوں، اپنا وطن یاد آتا ہو، اپنے وطن کے ساتھ قلبی تعلق ہو، اور پھر ان سے وہاں جا کر یہ کہا جائے کہ اپنے وطن کا جو مرکز جس پر دنیا بھر کے تمام لوگ آ کر قبلے کا رخ اختیار کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر ایک ایسا قبلہ اختیار کیا جائے جس کو پہلے سے وہ جانتے نہیں، اس کا عام طور پر تعارف نہیں، جو ان کا وطن نہیں، لکبیرہ بہت بھاری۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں تو وطن کی محبت اور مکہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پہاڑوں میں سے آخری وہ مقام جہاں سے مکہ مکرمہ اور حرم نظر آتا تھا، پہاڑی سلسلے میں اندر داخل ہونے کے بعد اس کے بعد مکہ نظر نہیں آنا تھا، حضور وہاں کافی دیر کھڑے رہے اور خانہ کعبہ کو اور مکہ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ، تیری جتنی محبت میرے دل میں ہے میں تجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان ظالموں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، اس لیے میں تجھے کیا ہے چھوڑ رہا ہوں۔ تو اتنا قلبی تعلق اپنے مرکز کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کر حکم ملے کہ بھائی نہیں رخ کرنا ہے کہاں، تو یہ ایک امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ آدمی کی فطری اور طبعی خواہش کے علی الرغم کوئی حکم دیا جائے، نفس کی مخالفت ہو تو یہ بہت بھاری ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ نفس کے مطابق مذہبی اعمال کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، کثرت سے دل چاہتا ہے نفلیں پڑھو، دل چاہتا ہے فلانا کام کرو، تو خواہش نفس کے مطابق کام کرنا ضرور ثواب ہے، ایک نیکی کا کام اگر ہے، لیکن ترقیات جو ہوتی ہیں وہ نفس کی خواہش کے علی الرغم کام کرنے سے ہوتی ہے، کہ آپ چاہتے کچھ ہیں، اہداف آپ کے کیا ہیں، نفس یہ چاہتا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تعلق اور اس کے حکم اور ڈسپلن کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کام کرتے ہیں، اس سے ترقی درجات ہوتی ہے۔ اصل اصلاح اور تربیت اس سے ہوتی ہے، لذت نفس سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ انسان کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ عجب پیدا کرتے ہیں، میں بڑا نمازی ہو گیا، میں بہت بڑا حاجی ہو گیا، میں نے اتنے ثواب کما لیے، تو عجب اور تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اصلاح تبھی ہوتی ہے جب نفس کی خواہش کے خلاف کام کیا جائے۔
اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے جب واپس آئے تو ان کے ترقی درجات اور روحانیت اتنی بلند اور اتنے انوارات تھے جو پہلے 30-40 سال کے اعمال سے ان کے نہیں تھے، کیونکہ وہ جو عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے چلے تھے، نفس کے خلاف، خواہش کے خلاف ان کو مصیبتوں میں، اذیتوں میں مبتلا ہونا پڑا، تو اس کے نتیجے میں ان کا سیاسی شعور بلند ہوا، ان کے ویژن کے اندر بہت بڑی آفاقیت پیدا ہوئی، ان کی نورانیت اور روحانیت کے اندر ترقی ہوئی، تو اعلیٰ درجے کا تربیتی ماحول ملا۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ بات بڑی بھاری ہوئی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی سچے اور ثابت قدم لوگ جو ہدایت پر کام کرنے والے لوگ تھے، جو اس ڈسپلن کے پابند تھے، اللہ کے حکم کی اتباع کرنے والے تھے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کے خلاف اس حکم کو کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اسے پورا کرنا۔ کہ بدر کے موقع پر بہت سے صحابہ شہید ہو چکے اور انہوں نے 16-17 مہینے، سال 1.5 سال نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا شبہ انہوں نے بے وقوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اس شبے کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے۔ قرآن حکیم نے یہاں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اعتراض ان کا نماز پر تھا، اس لیے مفسرین نے یہاں ایمانکم کا ترجمہ امام بخاری نے کیا ہے صلاتکم، کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں گئیں، یعنی جو نمازیں تم نے اس قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں ان کا اجر و ثواب ملے گا، وہ ضائع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس وقت وہ حکم تھا، تو جو اس وقت وہ حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس کو اجر ملنا چاہیے، وہ ضائع کیسے ہو گیا؟ ایک سپاہی کو ایک وقت ایک طرف لڑنے کا حکم دیا، وہ وہاں لڑا اور قربان ہو گیا، اس کی قربانی قابل قبول ہے۔ حالات بدلے اور دوسری طرف لڑنے کا حکم دیا گیا، اب وہ ہے ہی نہیں، تو پہلے والے کام کو اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن نے یہاں صلاتکم کے بجائے لفظ ایمانکم استعمال کیا، کیونکہ وہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ بھی ایمان کے تقاضے سے تھی، اور اب جو بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے یہ بھی ایمان کے تقاضے سے، تو ایمان تو ضائع نہیں ہوتا، ایمان برقرار رہتا ہے، ایمان پر عمل کی نوعیت بدلتی بدلتی رہتی ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان ہے، نہایت مہربان۔ ان کی شفقت کے لیے ہی ان کا امتحان ہے، ان میں ڈسپلن پیدا کرنے کی، ریاست چلانے کی اہلیت پیدا ہو جائے، نظم و نسق کی پابندی کرنے کی اہمیت پیدا ہو جائے، اس لیے یہ سب ان کو احکامات دیے گئے۔ اس شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی نمازیں یا اعمال ضائع ہو گئے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہے۔ اب یہاں نرا مالا اعلیٰ کی تمام تر قوتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شامل کر کے کہہ رہے ہیں نرا، ہم نے دیکھا، اس لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اس لیے اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہی آیت نماز کے اندر نازل ہوئی تھی جب 2 رکعتیں آپ نے پڑھی مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی طرف، تو اسی وقت یہی وحی آتی ہے، فرشتہ لے کر آتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء،
ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مہینوں میں اللہ سے آسمان کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے تھے، ممکن ہے کہ اس نماز کے دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا اور اللہ سے دعا مانگی کہ قبلے کا رخ میرا بیت اللہ الحرام کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے عین اسی وقت وحی نازل کرتے ہوئے کہا، ہم نے دیکھ لیا تیرا چہرہ آسمان کی طرف رخ کر کے مانگ رہا ہے، بار بار اٹھ رہا ہے، تقلبا، ایک دفعہ نہیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، اس لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے اسی قبلے کی طرف چلے جاؤ، ترضاہا، جسے آپ پسند کر رہے ہیں، آپ کی پسند والا قبلہ اب ہم اس کی طرف رخ کرنے کا تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اور پھر آگے دو ٹوک حضور کو حکم دیا گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، اب پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف۔ جیسے یہ وحی آئی اور براہ راست اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ اپنا چہرہ پھیر، ولی امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، نماز کے اندر آرڈر ملتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ چلو جی 2 رکعتیں اگر ادھر پڑھی تھی 2 رکعتیں پوری کر کے پھر پھیر لیں گے، نہیں، جیسے ہی آرڈر آیا اور حکم آیا، ڈسپلن اور نظم و نسق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھوم کر امامت کے دوران ہی وہاں سے نکلتے ہیں، اب ادھر رخ کر رہے ہیں شمال کی طرف، بیت المقدس شمال میں، اور وہاں سے رخ کر رہے ہیں جنوب کی طرف، بالکل ہی قبلے کا زاویہ بدل گیا۔ جیسے ہی ولی حکم آیا، یہ ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن، اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو اس کے بعد کریں گے، فوراً رخ کر کے وہاں آ گئے۔ اور جب حضور بدلے تو 2 صفیں جو پیچھے تھیں وہ بھی اسی رخ پر بدل گئی دوسری طرف۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، پھر یہی نہیں بلکہ حکم دیا گیا، حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، جہاں بھی تم ہو دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو، یہ صرف آپ کے لیے نہیں کہ مدینہ منورہ والوں کے لیے اب قبلہ بیت اللہ الحرام بن گیا، بلکہ اب تمام کائنات پورے کرۂ ارض کے لیے، حیث ما کنتم، حتیٰ کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر بھی ہو، حیث ما کنتم، تو فولوا وجوہکم شطرہ، تو تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ یہاں بھی بڑا جامع جملہ قرآن نے استعمال کیا، شطر المسجد الحرام، صرف مسجد الحرام نہیں کہا۔ شطر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک چھوٹے سے جز کو، ایک حصے کو۔ اب پورے خانہ کعبہ کو تو آدمی قبلے کے سامنے نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ حرم میں بھی کھڑا ہو تو وہ بھی خانہ کعبہ کے کسی ایک کونے یا ایک حصے کی طرف ہی اس کا چہرہ ہو سکتا ہے، سارے کا سارا خانہ کعبہ کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں لے سکتا۔ اور پھر مسجد الحرام کا کہا تو دور دراز کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کے شطر، اس کے ایک حصے، اور یہ حصہ اور شطر جو ہے اس کے خط پر واقع، اس کا جو خط موجود ہے، ممکن حد تک جہاں بھی اس خط کی طرف رخ ہو جائے تو گویا کہ قبلہ ہو گیا۔ اپنی پوری جدوجہد اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کے عین کی طرف ہو، لیکن اگر اس کے شطر کی طرف، کسی ایک حصے کی طرف بھی ہو گیا تو تب بھی کیا ہے، قبلہ ہو گیا۔ اسی سے فقہا نے مسائل یہ اخذ کیے ہیں قبلے کے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو مسجد حرام کے کسی ایک حصے کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور یہ جو حکم ہم نے آپ کو دے رہے ہیں قبلے کی تبدیلی کا، یہ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا وہ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اور پھر اتنے عرصے کے بعد وہ دوبارہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔
یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب، دی گئی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ اچھی طرح جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق اور سچی بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، علم کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں اور بلا وجہ کے اعتراضات اور شکوک و شبہات اپنے حاسدانہ اور ضدی پن کی وجہ سے پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان تمام اہل کتاب کے سامنے دنیا کی ہر طرح کی نشانیاں اور علامتیں لے آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ ساری نشانیاں بھی پوری کر دیں کہ قبلے کا رخ ہم نے اس لیے صحیح کیا ہے، تو مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ان میں حسد، بغض اور عداوت جو پیدا ہو چکی ہے یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ خواہش پرست ہیں، نفس پرست ہیں، اپنی کتاب میں لکھے ہوئے اپنے حکم کو بھی ماننا نہیں چاہتے۔ جب آدمی کے مفادات کسی مذہب اور کسی خاص قسم کے طرز فکر و عمل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو لاکھ دلائل دو انہیں، عقلی نقلی، اللہ کی آیات نشانیاں سب کچھ بتلاؤ، ما تبعوا قبلتک یہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، یہ ڈسپلن کو نہیں مانتے، یہ ریاست کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بات دو ٹوک ہے کہ ما انت بتابع قبلتہم تو ان کے قبلے کی کبھی اتباع نہ کرنا، تم اپنے نظریے پر، اپنے حکم پر بالکل قائم رہو، تو بالکل نہ مان ان کے قبلے کو، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض لوگ کسی دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہوتے، ان کا قبلہ و کعبہ سرمایہ ہے، دولت ہے، ظلم ہے، خوف ہے، بد امنی ہے، انفرادیت ہے، ذاتی مفادات ہے۔ اگر یہ بیت المقدس کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر قبلہ مانتے ہوتے تو اللہ نے حکم دیا ہے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ الحرام کا، تو اپنی خواہشات کو قربان کر کے ادھر اپنا قبلہ بنا لیتے، لیکن قبلہ اصل میں بیت المقدس نہیں، ان کے مفادات ہیں۔ جو مفادات والے لوگ ہوتے ہیں، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کے کہے پر چلیں گے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ کا واضح اور دو ٹوک حکم وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا واضح حکم آ چکا ہے، بالفرض اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہوں۔ حضور کی شان یہ نہیں ہو سکتی کہ حضور ان کی خواہش کی پیروی کریں، حضور کی دل کی خواہش اور تقاضا تو یہ ہے کہ کسی طرح یہ مسلمان بن جائے۔ تو چلو اگر ان کی اسلام کو اور ان کو دین کی طرف آنے میں کوئی رکاوٹ ہو، ان کے دل کی، اس کے لیے تھوڑا بہت اگر نرمی کی جائے تو شاید ان کو ہدایت مل جائے، کیونکہ رحمت للعالمین کی حیثیت سے آپ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ یہ گمراہ نہ ہوں، جہنم میں نہ جائیں، یہ سیدھے کیا ہے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن اللہ پاک نے کہہ دیا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ڈسپلن قائم کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا علم آ جانے کے بعد تو انک اذا لمن الظالمین تو بے شک تو بھی ہوا بے انصافوں میں سے، ظالموں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات ان کے پاس ہے، انجیل ان کے پاس ہے، یہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے، کما یعرفون ابناءہم حضور کو اس طرح جانتے ہیں، حضور کی حیثیت کو جانتے ہیں، آپ کی رسالت کو ایسے ہی جانتے ہیں
جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے؟ جو اس کے نطفے سے پیدا ہوا، بچپن سے اس کے ہاتھ میں پلا بڑا، آدمی اس کو بھول سکتا ہے؟ دوسروں کے بیٹے کو تو بھول سکتا ہے کہ فلانا ہے کہ فلانا، اپنے بیٹے کو کون بھولتا ہے؟ تو سب سے زیادہ معرفت اپنے بیٹے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کی معرفت انہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں ایک جماعت مفاد پرستوں کی، ان کے سرداروں اور لیڈروں کی ایسی ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جاننے کے باوجود، اس معرفت حاصل ہونے کے باوجود اس حق کو جو ان کی کتاب میں ہے اسے چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم حق چھپا رہے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت بھی کرتا ہے، لیکن جن مفادات کی رسیوں سے یہ بندھے ہوئے ہیں، جن خواہشات کے یہ غلام ہو چکے ہیں، جو سرمایہ پرستی اور بد اخلاقی ان کے اندر رچ بس چکی ہے، وہ اس کی بنیاد پر یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یاد رکھیے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق صرف وہی ہے جو تیرا رب کہے، کیونکہ احکم الحاکمین ہے، اسی کی اتھارٹی ہے، وہی نظم و نسق چلانے والا ہے، اسی نے یہ کتابیں نازل کی ہیں۔ حق تیرے رب کا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ ذرا سی جو نرمی آپ دکھاتے ہیں رحمت کے نام پر ان کے لیے، تو یہ بظاہر ایسا ہی ہے جیسا کہ شک کرنے والے بات کر رہے ہیں۔ صوری طور پر، اگرچہ قلبی طور پر شک کا تو وہمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہری شکل و صورت رحمت اور شفقت کے جذبے سے آدمی نرمی اختیار کرتا ہے، تو اللہ نے بڑی سختی سے حکم دیا کہ نہیں، اگر آپ یہ کام کریں گے تو گویا کہ آپ شک والوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے فلا تکونن، تو ہرگز ہرگز مت ہو ان لوگوں میں سے جو شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ اس لیے اس پورے رکوع میں ان کا جو شک کا بیج پیدا کر دیا گیا تھا، اور بے وقوف مسلمان بھی پیچھے لگ گئے تھے، تو اس پورے رکوع میں اللہ نے اس کی صفائی کی، اس کی جو تزکیے کے بنیاد پر تمام چیزیں ختم کر کے اللہ کی حکمرانی، اللہ کے حکم اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور کسی بھی طرح کی نرمی، کسی بھی طرح کی شکوک و شبہات، کسی بھی طرح کی ان کی خواہشات کی پیروی سے روک دیا گیا۔ ان کے تمام شکوک و شبہات ختم کر کے تحویل قبلہ کے اس معاملے میں دونوں جماعتوں کا امتحان ہوا، مسلمان کا بھی، جماعت کا بھی امتحان ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور وہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کا امتحان ہوا بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے کاملین انبیاء اور صحابہ پر واقعات گزرتے ہیں تو وہ دراصل تربیت اور تزکیے کی تقریب ہوتے ہیں، وہ ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے ان کے نئے انداز میں ان کی ترقیات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہی تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے، اس نے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ اس پوری جماعت کی اجتماعیت کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا کہ اب ریاستی نظام نیا قائم ہو چکا ہے، اس کا ایک ہی قبلہ و کعبہ ہے، اور اس قبلہ و کعبہ کے جو بنیادی اساسی امور ہیں، اللہ کی وحدانیت، اس کے گھر کی پاکیزگی، امن و امان کا قیام، رزق کی فراوانی، اور تمام انسانیت کی اجتماع کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ اب تمام انسانوں کی اجتماعیت قائم کی جائے گی، مساوات الناس، کل انسانیت کے فائدے کا ابراہیمی نظام دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر غالب کیا جائے گا۔ اب اس پروگرام کے تحت یہ پورا کا پورا عمل ہوا ہے، تو قرآن حکیم کی ان آیات کو درست تناظر میں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔